بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ اسلام کے لیے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے ایک اہم کردار نبھایا۔ ان کی زندگی کے دوران اللہ نے جو بھی حکم انہیں دیے تھے اسے انہوں نے پورا کیا۔ انہوں نے جو عقیدہ ثابت کیا اس نتیجے کے طور پر اللہ نے ان سے وعدہ کیا وہ دنیا میں سارے ملکوں کے حکمراں ہوں گے۔ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے پیدائش بی بی لون حکومت میں بہت پہلے ہوئی تھی۔ انہیں عقل مندی سے نوازا گیا تھا، اسی لیے انہیں بچپن میں بھی خاص سمجھا جاتا تھا۔ جب پیغمبر پیدا ہوئے، جب لوگ سورج، چاند اور ستاروں کی پرستش کرتے تھے، بلکہ وہ بت پرستی بھی کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد ایک سنگ تراش تھے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے پتھروں کے بت بنایا کرتے تھے۔ ان کے والد نے کبھی اللہ کی عبادت نہیں کی۔ بچپن میں ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو ان پتھروں سے بت بناتے دیکھا کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام ان عجیب سے بتوں کو دیکھ کر حیرت میں پڑ جاتے اور کبھی کبھی ان کے ساتھ کھیلا کرتے، لیکن جب وہ وہی بت عبادت گاہوں میں دیکھے تو وہ پریشان ہو گئے۔ انہیں حیرت ہوئی کہ کیوں لوگ ان بتوں کے آگے سجدہ کرتے ہیں، لہٰذا انہوں نے اس کے بارے میں اپنے والد سے پوچھنے کا فیصلہ کیا۔ ایک دن جب ان کے والد مردوخ کا بت بنا رہے تھے تب پیغمبر نے ان سے پوچھا، ابو، لوگ ان کھلونوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو آپ بناتے ہیں؟ یہ ہمارے خدا ہیں۔ ان کے والد نے جواب دیا، ہمیں ان کی دعائیں حاصل کرنے کے لیے ان کی عبادت کرنی چاہیے۔ پیغمبر نے پوچھا، اس مردوخ کے کان اتنے بڑے کیوں ہیں ابو؟ یہ سب سے بڑا خدا ہے مردوخ، انہوں نے جواب دیا۔ اس کے کان گہرے علم کی نشانی ہے۔ حالانکہ تب ابراہیم کی عمر محض 7 برس کی تھی، لیکن وہ اپنی ہنسی روک نہ پائے۔ وقت بیتنے کے ساتھ ہی ابراہیم عقل مندی اور علم کے ساتھ بڑے ہوئے۔ وہ جانتے تھے اللہ ہی بس ایک مالک ہے۔ جیسے ہی وہ بڑے ہوئے ان کے دل میں بتوں کے لیے نفرت بڑھ گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اب 16 برس کے ہو چکے تھے۔ جب بھی وہ اپنے والد کے ساتھ عبادت گاہ جاتے، لوگوں کو بت پرستی کرتا دیکھ کر اداس ہو جاتے۔ انہوں نے دیکھا لوگ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے قربانی دیتے ہیں۔ ایک دن ابراہیم علیہ السلام نے گھر چھوڑ دیا اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے۔ وہ کافی لمبے وقت تک چلتے رہے۔ آخر کار ایک پہاڑ کے نزدیک آ پہنچے۔ وہ پہاڑ پر چڑھ گئے اور ایک گفے کے نزدیک بیٹھ گئے۔ وہ وہاں کافی لمبے وقت تک بیٹھے رہے اور جب انہوں نے اوپر دیکھا تو انہیں ایک چمکتا ستارہ نظر آیا۔ وہ ستارے کی خوبصورتی دیکھی تو انہیں لگا وہی اللہ ہے، لیکن کچھ دیر بعد وہ ستارہ غائب ہو گیا۔ انہیں احساس ہوا کہ وہ ستارہ اللہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کبھی غائب نہیں ہو سکتے۔ تھوڑی دیر بعد چاند نظر آیا۔ چاند بہت ہی خوبصورت تھا، لہٰذا ابراہیم علیہ السلام کو لگا چاند اللہ ہو سکتا ہے۔ وہ چاند کو لمبے وقت تک دیکھتے رہے، لیکن کچھ گھنٹوں بعد چاند آسمان سے غائب ہو گیا۔ تب انہیں احساس ہوا کہ چاند اللہ نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام مایوس ہو گئے، لیکن وہ مسلسل پہاڑ کے اوپر بیٹھ کر آسمان کی طرف دیکھتے رہے۔ اب صبح ہو چکی تھی، اب سورج اوپر آیا۔ انہوں نے سورج کو دیکھا اور سوچا وہ اللہ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ بہت بڑا ہے اور بہت چمکدار۔ لیکن شام ہوتے ہی جب سورج آسمان میں ڈوب گیا تب انہیں احساس ہوا کہ وہ اللہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کبھی بھی ڈوب نہیں سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کو کس طرح ڈھونڈے، یہ جاننے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پارٹ 2 دیکھیے۔ اس کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے
اور واقعات جاننے کے لیے ہمارے چینل اسلامک ورلڈ کو سبسکرائب کیجیے۔